سے دیکھنا پڑے گا. نہیں معلوم کیوں آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے یہ موضوع اتنا زیادہ مورد بحث نہیں ہوتا تھا، اتنا زیادہ توجہ نہیں تھی اس موضوع کے اوپر. گویا لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسے تصورات تھے جس کی وجہ سے اس موضوع سے دور بھی جاتے تھے، عمدن توجہ نہیں دیتے تھے. مثلا بہت زیادہ اس بات کے اوپر توجہ نہیں تھی کہ امام کو پکارا جائے. یعنی میں اگر اپنے بچپن کو دیکھتا ہوں تو جوانی تک پہنچتے پہنچتے کے نزدیک دعائے سلامتی امام زمانہ رائج ہوئی ہے. الہی عظم البلا بچپن میں نہیں سنتا تھا. مثلا اپنے کالج کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے الہی عظم البلا سننا شروع کیا. پہلے کے لوگ نہیں پڑھتے تھے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام، یہ دعا بہت دیر سے سنی ہے، ہم نے دعا بہت دیر سے سنی. لہذا آپ سوچیے ذرا 25-30 سال پہلے دعائے ندبہ ہمارے یہاں تصور بھی نہیں تھا. اصلا کوئی تصور نہیں تھا ہمارے یہاں کہ دعائے ندبہ بھی کوئی ہے جس کو پڑھنا چاہیے. آج بحمدللہ رب العالمین ہمارے شہر کے مختلف علاقوں کے اندر 100 150 لوگ چھٹی کے دن جمع ہوتے ہیں یا کسی صبح جمعہ جمع ہوتے ہیں اور امام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دعائے ندبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ گزشتہ 25-30 سال میں ہم نے اس موضوع میں کچھ نہ کچھ ترقی کی ہے، کچھ نہ کچھ توجہات آئی ہیں. اب تک جو ہماری توجہ رہی ہے وہ چند موضوعات کے اوپر متمرکز رہی ہے، اور اس میں بھی ایک کمی ہے. میں اس کمی کی طرف اشارہ کرتا چلوں اور اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا جس کے اوپر ہمیں تفصیلی بیان دینا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد. زیادہ تر جو ہماری اور آپ کی توجہ اس موضوع کے اوپر رہی ہے وہ علامات کے اعتبار سے رہی ہے. علامات ظہور کیا ہے؟ علامات ظہور کے اعتبار سے بھی ہم لوگوں کے ذہن میں گویا ایک فکر لاشعوری طور کے اوپر ہے کہ ظہور نزدیک نہیں ہے. گویا لاشعوری طور پر ہم لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ظہور نزدیک نہیں ہے، ظہور کافی دور ہے. کیوں؟ اگر ہم اس بات کے معتقد واقعاً ہوں کہ ظہور انتہائی نزدیک ہے تو پھر ہماری تیاری اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، اس سے کہیں زیادہ تیار ہونا چاہیے تھا. اب آپ تصور فرمائیے، مثلا فرض فرمائیے، میں بعض اوقات بہت عرفی مثالیں دیا کرتا ہوں. فرض کیجئے آپ کے سامنے کسی گورنمنٹ ایجنسی نے اپنے اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کیا کہ اگلے مہینے سے کراچی میں پانی کی انتہائی شدید قلت ہونے والی، اور طریقہ کار بتا دیا کہ بھائی جو اس طریقے کے اوپر عمل کرے گا وہ کچھ پانی جمع کر لے گا، اس کے لیے تو بچت ہو جائے گی ورنہ پھر سب مصیبت میں پڑ جائیں گے. اچھا، جو لوگ اس کو سیریسلی سنیں گے، پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے اپنے لیے. آیا ہم نے اتنا ہی توجہ دی ہے ان روایات کے اوپر؟ ہمارا عمل کچھ اور ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ جس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کئی ہزار سال میں انسانیت کا منفرد واقعہ ہے. آپ کسی کم چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ایک عمل شروع ہوا ہے اس نے اپنے اختتام پر پہنچنا ہے، اس نے اپنے عروج پر پہنچنا ہے. یعنی گویا ایک نامکمل ایجنڈا ہے. اب نہ صرف یہ کہ رابطہ بنتا ہے بلکہ بہت زیادہ نزدیک قرار پاتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ محمد. جو برادر کوشچن پیپر تقسیم کر رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر تک سیشن آگے چل جائے، اس کے بعد پھر کوشچن پیپرز دے دیجیے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد. عرض کیا اگر آج سے کچھ 100 سال پہلے ان روایات کو دیکھیے جو امام کے ظہور کی علامات کو بیان کر رہی ہیں تو لگے گا دنیا کچھ اور ہے. مثال کے طور پر ایک روایت ہمارے پاس بھی موجود ہے، اہل تسنن کے پاس بھی موجود ہے. سب مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ امام جب تشریف لائیں گے مکے سے ظہور ہوگا، بیت المقدس تک جنگ کرتے ہوئے جائیں گے. مکے سے تشریف فرما ہوں گے، عرب علاقوں کو گزارتے ہوئے کوفہ کے نزدیک تشریف لائیں گے، کوفے پر ان کا مرکز بنے گا، وہاں پر سفیانی کو شکست دیں گے، شکست دینے کے بعد بیت المقدس کی طرف تشریف لے کے جائیں گے. ہمارے پاس اور تمام فرقوں کے پاس روایت کے اندر لکھا ہے کہ بیت المقدس میں یہودیوں کا مقابلہ کریں گے. اگر میں اور آپ یہ روایت 1901 میں پڑھتے
فرض فرمائیے 1901 کے اندر ہم اور آپ یہ روایت پڑھتے ہیں کہ امام دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بیت المقدس جائیں گے، یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. اصلا پڑھتے ہی میں اور آپ کہتے ہیں امام وہاں کیوں جائیں گے، وہاں کوئی یہودی ہے ہی نہیں. 1901 تک بیت المقدس کے اندر جو یہودی موجود تھے وہ کل بیت المقدس کی آبادی کے 2% بھی نہیں تھے. دنیا کے یہودی بیت المقدس میں نہیں تھے. دنیا کے یہودی مشرقی یورپ میں تھے، یورپ کے اور دوسرے حصوں میں تھے، کچھ افریقہ میں تھے، کچھ ایشیا کے اندر تھے. بیت المقدس میں یہودی انتہائی کم تھے. اور ہماری ساری روایتیں کہہ رہی تھیں کہ امام بیت المقدس جائیں گے، یہودیوں کے ساتھ ایک آخری مقابلہ کریں گے.